ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، دو عورتیں ساتھ میں نکلی، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ بڑی عورت کے پاس بھی ایک بچہ تھا، چھوٹی عورت کے پاس بھی ایک بچہ تھا۔ دونوں عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے نکلی، جنگل سے گزر رہی تھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جاء ذئب، بھیڑیا آیا، بھیڑیا، اور ایک عورت کے بچے کو لے گیا، بڑی عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اور اس نے اس کو پھاڑ دیا اور اس کا گوشت کھا گیا، اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بڑی عورت کے بچے کو پھاڑ دیا، اس کو مار ڈالا، لیکن بڑی عورت نے چھوٹی عورت کے بچے کو اپنا بچہ کہنا شروع کر دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ چھوٹی کہتی چل یہ تو میرا ہے، تیرا نہیں ہے، تیرا تو بھیڑیا کھا گیا۔ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا اور یہ دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور داؤد علیہ السلام سے کہنے لگی، یہ بچہ کہتی میرا بیٹا، یہ کہتی میرا بیٹا، یہ بیٹا میرا، یہ اپنا بتا رہی ہے، اس کا بھیڑیا کھا گیا بیٹا۔ بڑی کہتی نہیں، اس کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا، یہ میرے بیٹے کو پکڑے ہوئے ہے، آپ فیصلہ کریے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا، مجھے تو باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ بڑی عورت کا بیٹا ہے، اس کو دے دو۔ ہو سکتا ہے جج بھی کبھی غلطی کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے میرے ہی معاملے میں بنارس کے جج نے ہمیں 10 سال کی سزا سنائی اور ہائی کورٹ کے جج نے کہا ایک دن بھی رہنے کے لائق نہیں ہے جیل میں، پوری فائل فالس ہے، راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے، پولیٹیکل دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک دن بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں، امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے، چھوڑا جائے۔ میرے بھائیو ہمیں فوراً چھوڑ دیا گیا۔ ایک جج 10 سال کی سزا سنا رہا ہے اور دوسرا جج کہہ رہا ہے ایک دن بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ہوتا ہے جج بھی کبھی کبھی غلط فیصلہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سنیے، داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی اور بڑی عورت کو بیٹا دے دیا، جبکہ بالکل غلط فیصلہ تھا، بڑی عورت کا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک دو دن کٹ گئے، لیکن جس کا بچہ تھا وہ کیسے برداشت کر لے کہ میرا بیٹا اس عورت کے پاس رہے؟ وہ روتی تھی، چیختی تھی اور بڑی سے کہتی تھی میرا بیٹا مجھے دے دے، لیکن وہ بھی اتنی ڈھیٹ تھی، اپنا بیٹا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، چھوٹی کا مل گیا، وہ اسی کو رکھے ہوئے اور چھوٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ معاملہ پھر بگڑا، چھوٹی عورت کو بے قابو ہو گئی بیچاری، اپنی بیٹے کی محبت میں لڑائی جھگڑے دونوں میں ہونے لگے۔ ان چھوٹی عورت نے کہا یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کرایا جائے، لہذا بھی یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ دونوں نبی ہیں، داؤد علیہ السلام نے تو بڑی عورت کو بیٹا دے دیا، لیکن مقدمہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان نے دونوں عورتوں کی گفتگو کو سنا۔ بڑی عورت بڑی چالاک تھی، جس کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا بڑی چالاک تھی، اس نے کہا اے سلیمان ہم آپ کا بھی فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جیسے ہم نے آپ کے باپ کا فیصلہ مانا، یعنی آپ کے باپ نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا لیکن یہ نہیں مانی۔ حضرت سلیمان کہنے لگے کیا میرے باپ فیصلہ کر چکے ہیں داؤد علیہ السلام؟ بڑی نے کہا چھوٹی سے پوچھا تم نے پھر بھی فیصلہ نہیں مانا؟ کہا آپ کے باپ نے غلط فیصلہ کر دیا، میں کیسے مان لوں؟ میرا بیٹا اس کو دے دیا، میں کیسے مان لوں؟ حضرت سلیمان نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اگر کوئی فیصلہ کر دوں پھر تم نہ مانو، یا تمہیں دے دوں تو یہ نہ مانے، یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ لاؤ میں ایک طریقہ اپناتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان نے چالاکی سے کام کیا، حضرت سلیمان نے اس بچے کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور فرمایا میرا فیصلہ مانو گی؟ دونوں نے کہا ہاں۔ فرمایا چھری لاؤ، اپنے خادم سے کہا چھری لاؤ، وہ چھری لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بچے کے پاس بیٹھ گئے اور کمر کے پاس لا کر چھری رکھ دی۔ فرمایا بڑی عورت تو کہتی ہے میرا بیٹا، چھوٹی کہتی ہے میرا بیٹا، اب اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس بچے کو بیچ سے ہم کاٹ دیتے ہیں، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا تجھے دے دوں گا آدھا تجھے دے دوں گا، جھگڑا ختم۔ اب فیصلہ ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے جیسی چھری کو تھوڑا سا تیز رکھا، حالانکہ نبی تھے کسی معصوم کی جان نہیں لے سکتے تھے، ایک نبی کسی معصوم بچے کو کیوں مارے گا، ایک نبی کسی بچے کا قتل کیوں کرے گا؟ لیکن پریشر بنانے کے لیے دیکھیں جب میں ایسا کروں گا تو برا کس کو لگتا ہے، دیکھیں کون سی عورت مغموم ہوتی ہے، کس کو زیادہ برا لگتا ہے، اب اس بچے کا درد کس کو زیادہ ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے چھری جیسے ہی اس بچے کے اوپر رکھ کر اس کو پریشر بنایا، ایسا محسوس کرایا جیسے میں کاٹنے جا رہا ہوں، اور نظریں دونوں طرف تھیں۔ بڑی عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ
कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, कोई पसीना नहीं था, कोई उसके चेहरे पर कोई ऐसा खौफ नहीं था कि ये बच्चा कट जाएगा। वो तो चाहती थी कि कट जाए और उसके दो टुकड़े हो जाए, मेरा बच्चा नहीं रहा तो इसका भी बच्चा ना रहे। वो तो ये चाह रही थी, और चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था। लेकिन जो छोटी थी, जिसका बेटा था, उसने जब देखा कि सुलेमान उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाने लगे और अभी मेरा बच्चा कट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएगा, तो वो चीख कर कहती है, ला तफअल हाकज़ा हुवा इब्नुहा, ऐ सुलेमान इस बच्चे को आप कत्ल नहीं कर सकते हो, ऐ सुलेमान इस बच्चे को आप मार नहीं सकते हो, आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हो। हुवा इब्नुहा, अल्लाह की कसम मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है, उसी का, उसी को दे दो। हुवा इब्नुहा, वो उसी का बेटा, उसको दे दो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, दे दीजिए उसको। उसने सोचा कटने से तो बेहतर है कि जिंदा रहे, मेरे पास ना रहे लेकिन इसके पास रहे, कम से कम देख लूंगी तो हम खुश हो जाया करेंगे, मेरे पास नहीं रहता मत रहे, इसके पास रहे, लेकिन जिंदा तो रहेगा। और उसने कहा, हुआ इब्नुहा, मेरा नहीं, इसका है, इसी को दे दो। और ये कहकर ये औरत पीठ फेरती है और जाने लगती है। हजरत सुलेमान समझ गए जिस औरत का बेटा है उसी को दर्द है, इसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फौरन आवाज दी, मेरी बहन इधर आओ, अपना बेटा ले जाओ, मेरे बाप से गलत फैसला हुआ था, सच्चा फैसला मैं करता हूं, ये बेटा तुम्हारा है, तुम ले लो, क्योंकि बेटे का दर्द तुम्हें है, इसको नहीं, लिहाजा बेटा तुम्हारा है, तुम ले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सच्चा फैसला कर दिया, और उनके बाप, जबकि वो भी नबी हैं, लेकिन उनसे फैसला गलत हो गया। इज्तिहादी गलती नबियों से भी हो सकती है, लेकिन दलील आ जाने के बाद सही बात पर अमल कर लेना और सही बात को अपनाना, ये सबसे बड़ी दलील होती है। मेरे भाइयों, 1.5 से ज़्यादा बच गया है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मस्जिद का चंदा है, किसका है? अब हम मसले मसाइल का टाइम नहीं है। ये सूद वूद के ऊपर कल मैं बोल चुका हूँ, बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुझे फ़ौरन निकलना है। मेरे वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है कि मेरा कल प्रोग्राम दिल्ली में है वो भी मैं ना कर पाऊँ और मुझे फ़ौरन घर जाना पड़े, क्योंकि आज मेरी घर पर बात हुई है। वालिद साहब कह रहे थे कि बेटा आ जाओ, इतनी बीमार हैं वो, ये कह रहे थे कि तुम आ जाओ, हो सकता है कि मेरी रात भी ना कटे। तो ये सोचिए, इस कंडीशन में मैं यहाँ बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे बारे में सोचिए कि मैं कैसे। लेकिन मैंने उनको समझाया बुझाया, फिर मैंने कहा अच्छा मैं कल आ रहा हूँ। तो बस इतना बता दूँ मेरे भाइयों कि सूद का मसला तो बहुत बुरा होता है। कल मैंने बताया था कि सूद का रुपया मुस्लिम को दूंगा या गैर मुस्लिम को दूंगा, कौन सा बेहतर है, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सूद का पैसा ऐसी जगह आप लगा सकते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको फायदा हो। सूद का पैसा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। आपसे गुजारिश है इतना सा कि पहले औरतें निकलेंगी, ख्वातीन, बाद में आप निकलिए,